آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ سول پرپز ہمارا ٹوٹل مطلب ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ آج کا ٹاپک ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے، ہم کیوں پیدا کیا گئے ہیں۔ تمام مذاہب میں ایک چیز پہ اگریمنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ بھیجے گئے ہیں کسی ایک امتحان کے لیے، اور وہ امتحان کیا ہے؟ ہماری روح کی کلینزنگ، ہماری روح کی صفائی۔ اور وہ کس چیز کی صفائی ہے اور وہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ مختلف طریقوں سے بتایا ہے۔ ایز مسلمز ہم تو اپنی بات کریں گے، تو اگر میں بات کروں پرہیزگاری کی اور تقویٰ کی، تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کانشیسنیس نا، کہ آپ ہر چیز کو، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں کانشیس رہیں، آپ اس کے بارے میں الرٹ رہیں، اور آپ سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کریں۔ یہی تقویٰ ہے نا۔ اور جو تقویٰ ہے، اگر وہ تقویٰ آ جائے گا تو اللہ نے کہا ہے وہ انسان پرہیزگار ہو جائے گا۔ وہ میری تقویٰ ہی میری نظر میں سب سے اہم بات ہے۔ تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ جب آپ اپنی جو آپ چیلنج اپنی روح میں لے کر آئے ہیں اس کو آپ سولو کر لیں گے، کیونکہ جو بھی روح نیچے آتی ہے وہ ایک امتحان لے کر آتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی اپنے حساب سے ہمارے حساب سے نہیں، اس امتحان کے حساب سے وہ زندگی کرافٹ ہوئی ہے، اس امتحان کے حساب سے اس زندگی کی اللہ تعالیٰ نے جرنی لکھی ہے، اس زندگی کا سفر لکھا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب آپ تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ڈارکنیس آپ کے ساتھ بھیجی گئی ہے، جو امتحان آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، وہ امتحان کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ وہ میں جب روح کی بات کروں گی تو میں اس امتحان کی ڈیٹیل میں بات کروں گی۔ اس وقت ہم صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ایک امتحان کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ جو بھی امتحان ہے، وہ بے شک خوف ہو، وسوسہ ہو، وہ دوسروں کو خوش کرنے کی عادت ہو، وہ کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے اس طرح کا، اس کے ساتھ آپ پیدا کر دیے جائے۔ اب جب آپ تقویٰ حاصل کرنے جائیں گے نا تو وہ چیز آپ کو تنگ کرتی رہے گی، وہ چیز آپ کو تنگ کرے گی۔ زندگی کا ایک پیٹرن بنتا ہے۔ جب آپ اپنا بیہیویئر دیکھیں گے نا، اگر آپ 30-35 تک پہنچ گئے ہیں تو آپ یقیناً آپ کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوگا جیسے آپ بہیو کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایک چیز آپ کو نظر آئے گی جو آپ کا چیلنج ہے، اسی کو آپ سالو کرنے آئے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ بار بار آپ اسی چیلنج کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں۔ بے شک کبھی آپ اپنے جاب پہ، کبھی آپ اپنی پرسنل لائف میں، کبھی آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ، مطلب اپنے تمام رشتوں کو نبھانے میں، بیکاز یہی امتحان ہم دینے آئے ہیں اور اسی امتحان کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یوزلی جب آپس میں فرینڈز، مجھے یاد ہے اسکول میں تھے تو ہم کہتے تھے، کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بنیں گے، کوئی کہتا تھا انجینئر، کوئی مطلب ہر کوئی اپنا پروفیشن کے بڑے ہو کے کیا کریں گے، یا ایٹ بیسٹ مطلب اگر آپ کی ٹریننگ اچھی ہوئی بھی ہے اسکول اور گھر میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب میں فیض پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو، یا آپ چیریٹی ورک میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ یہ انویژن کرتے ہیں نا ایٹ بیسٹ مطلب۔ لیکن آپ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں کسی نے یہ نہیں اس زمانے میں بتایا کہ ہمیں حاصل کرنا تقویٰ جو کانشیسنیس ہے۔ کانشیسنیس کیا ہے؟ کہ آپ کے جذبات، آپ کی تھاٹس اور آپ کے بلیوز پہ آپ کا 100%، 99%، 100% کنٹرول ہو، وہ آپ کی روح کے تابع ہوں۔ آپ کی روح ان کے تابع نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ ان تمام چیزوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں تو آپ کانشیسنیس کی ہائٹ، تقویٰ کی ہائیسٹ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ جتنا آپ تقویٰ کی ہائیسٹ منزل پہ پہنچیں گے اتنا ہی آپ اپنی سول کو ایلیویٹ کر لیں گے، آپ اپنی روح کو صاف کر چکے ہوں گے۔ جب آپ روح آپ کی صاف ہو جائے گی تو آپ مقربین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے ٹوٹل کہانی۔ اگر میں بات کروں تقویٰ کی تو سورہ بقرہ میں 2 آیت میں اللہ نے پرہیزگاری کی بات کی، یعنی کہ بہت اہم بات ہے نا یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن شروع ہی یہاں سے ہوا تو مطلب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے نا۔ 2 آیت میں اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ تو تقویٰ، پرہیزگاری کو کیسے ہم جب تک سول کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے تب تک ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہمارا اصل مقصد سول کو ٹرانسفارم کرنا ہے تاکہ ہم اینڈ گول تک پہنچ جائیں۔
है ना, मतलब वो हमारा टारगेट है। लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस नहीं, जब सोल को हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते, जब हमारी जो एक डार्कनेस है जो हम लेके पैदा हुए हैं, और हर एक की फर्क है, वो जरूरी नहीं है कि आपकी और मेरी, इसीलिए मेरी जर्नी और आपकी जर्नी, इसीलिए मार्जिन क्रिएट करने को कहा है ना। अल्लाह ने बहुत से लोग बहुत तरह के बनाए हैं, और उनकी हर एक का इम्तिहान मुख्तलिफ रखा है, और हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, किसी को नहीं दी। ये जरूर कहा है कि एनेबलर पैदा किए हैं, जैसे बाप भाई के हिसाब में औरतों के लिए वली, मतलब कमजोर अगर कोई है तो, जैसे अगर कोई बॉन्ड डिफरेंटली लोग होते हैं तो उनके लिए आपको जरूर काइंडनेस और इस तरह का, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम राज़िक हो उसके, तुम उसके जिम्मेदार हो, राज़िक मैं ही हूँ। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम वली हो तो उसके राज़िक भी तुम हो। अल्लाह ने ये कहा हर एक का राज़िक मैं हूँ, हर एक को इज्जत मैं दूंगा, हर एक की मेजर चीजें तो सारी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं। तो हम खामखी बड़े चौधरी बनते हैं, क्योंकि हमें शौक है ना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का, अपने आप को अहम फील कराने का, कि मैं लोगों के लिए ये कर रही हूँ या मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। हम सॉरी, जो चौधरी था वो सिर्फ एक मतलब एनालॉजी मैंने यूज की, बट नो ऑफेंस, मतलब किसी को मैंने खुदा ना खास्ता मैं बिलिटल नहीं करी। सो बात ये है कि जब अल्लाह ने हर चीज अपने हाथ में रखी है, तो जब आप तकवा की जो लेवल अचीव करने जाएंगे ना कॉन्शियसनेस को, तो आगे जो सोल की डार्कनेस है जो आपको लेके भेजी है अल्लाह ने, वो आगे आएगी। जब वो आगे आएगी वो आपको तकवा अचीव नहीं करने देती। असल मसला ये है, ये किसी ने बताया नहीं कि तकवा अचीव करना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो कभी वसवसा डालेगी, जब आप हेल्प करने जाएंगे तो कहेगी ओ वो पैसे कम हो जाएंगे, या माल को बांटना, क्योंकि दो चीजें अल्लाह ने कहा है कि एक विजडम और एक माल, अगर मैं तुम्हें दूं और तुम आगे दो तो वो बेहतरीन अमल में से हैं, अल्लाह को महबूब तरीन के, अगर अगर कुरान सीख के या नॉलेज सीख के आप आगे पहुंचाएं तो वो एक बेहतरीन काम है। और अगर आपको अल्लाह ताला पैसे दे तो वो आप आगे बांटे, वो भी एक बेहतरीन काम है, लोगों के लिए काम करें, क्योंकि वहां से आपको क्या होगा, लाइट ऑफ द क्रिएटर, नूर वापस आएगा। नूर कहाँ से वापस आता है, दो जगहों से आता है, एक हुकूकुल्लाह से, और जब आप यू आर काइंड विद द पीपल। एंड दैट्स व्हाई अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये दोनों काम आप करते रहें, ताकि आपकी जो सोल की डार्कनेस है वो कम होती चली जाएगी, ताकि उसको नूर को मैं भरता चला जाऊंगा ना। और आपकी जो अपनी डार्कनेस है, जो अपनी शैतानी एनर्जी जो हमारे अंदर आके भेजी है बाय बर्थ, वो जो बहकाने के लिए बैठा हुआ है, वो अपनी जॉब जो कर रहा है, और जो उसने चैलेंज किया हुआ है रब्बे कायनात को, मतलब वो क्या और उसकी हैसियत क्या और उसका चैलेंज क्या, लेकिन किया हुआ तो है ना। और हम भी इतने इतने नाइव हैं, इतने मासूम हैं कि हम शैतान के चैलेंज में आ जाते हैं, और फिर हम बहुत रिएक्टिव बिहेवियर होता है। रिएक्टिव बिहेवियर तो शैतानी बिहेवियर है, उसके बारे में भी बात करूंगी। बहरहाल हमारा चैलेंज है तकवा हासिल करना। तकवा कैसे होगा? रूह की क्लेंजिंग के साथ। रूह की क्लेंजिंग कैसे होगी? जब हम ये पहले तय करेंगे कि ये हमारा सोल पर्पस है। आप इसका ये कतन, अच्छा अब बात ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब है, तो क्या हम दुनिया छोड़ के बैठ जाए? नहीं, ये तो इससे बड़ा चैलेंज यही है। अल्लाह ने कहा दुनिया ना, दीन में जबर है और ना दुनिया छोड़नी है, तो जबरदस्ती तो है ही नहीं ना। मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरना तो आके पहले 2 साल में अल्लाह नहीं करवा सकते थे किसी भी प्रॉफिट से। लो, अल्लाह की इतनी हैयत, इतना इतनी ताकत, इतना उनका जलाल है कि वो तो 1 सेकंड में करा सकते हैं हमसे वो काम। लेकिन ही गेव, हाँ, अल्लाह ने सारे प्रॉफिट्स को टाइम दिया, सारे लोगों ने लोगों से बात की, उनको अमलन वो काम करके दिखाया। अमलन जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं उन्होंने हमें और उस वसल्लम को 23 साल लगे एक शरीयत को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने तमाम डायमेंशंस में हमें ये बता दिया कि ये जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें थी जो हमें चाहिए थी, जिससे हमारी ये सोल पर्पस हमें अचीव होना था, वो हमें वो बता के चले गए। तो ये हुआ ना, ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन में कर दें। तो दीन में तो जबर है नहीं। अच्छा, अब दीन में भी जबर नहीं है, अब आप ये कहेंगे कि अब जब दीन में भी जबर नहीं है और हमने ये काम करना है, तो फिर चैलेंज क्या है? जब आप लाइफ की जर्नी पे जाते हैं ना, चैलेंज वहां आता है। बिकॉज जब आप पैसे देने जाएंगे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो सकता है आपके पास 1 रुपया और कोई आपसे उसमें से हाफ अ मनी मांग ले, और उस वक्त आपके दिल में ये आए कि पता नहीं मेरे पास दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। वहां तवक्कल का टेस्ट हो जाता है ना फौरन से।
اور آپ کی کانشیسنیس نیچے چلی جاتی ہے. اسی طرح جب آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے پیسے مطلب کسی بھی لاس گریف سے, یا آپ کو لوڈ ون یا ڈیورس, یا مطلب کسی کی ڈیتھ ہو گئی, یا بچے کی ڈیتھ ہو گئی, یا پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی, یا پھر جاب چلی گئی, جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ کی جو کانشیسنیس ہے نا وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے, اور فوراً ڈارکنیس ٹیک اوور کر لیتی ہے. ہم اتنا رونا دھونا مچاتے ہیں, رونا تو ختم ہی نہیں ہوتا نا ہمارا, مطلب ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ اچھا وقت کیا تھا. ہم رو 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 یہ میرے ساتھ ہو گیا, یہ کر دیا, اب میں اس میں کہاں پھنس گیا, اور مجھے یا پھنس گئی, یا میں کیسے باہر نکلوں گی, کب ختم ہوگا, all that rant that rant literally we just get into that. کچھ نہیں ہوگا تو ہم روڈ ریجز میں ہی پڑ جاتے ہیں نا. تو وہ یہ تو پھر کانشیس کیسے ہوئے؟ کانشیس تو ہے ہی نہیں, یہ تو ساری آپ کی ڈارکنیس ہے جو آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے. کچھ نہیں تو ویلیڈیشن چاہیے ہمیں, بڑے بڑے جو ڈیزگنیشنز چاہیے یا پاور چاہیے, تو کس لیے چاہیے؟ تاکہ لوگ ہمیں مانیں, لوگ ہمیں جانیں. کیونکہ دیکھیں نور کی انرجی میں ایک جو سب سے چیلنج کہہ لیں گے, ٹرک یہ ہے, کیونکہ وہ اللہ کی انرجی ہے, تو انسان کہیں نہ کہیں خدا کی طرح بہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو شیطانی کام ہے, جو شیطان آپ سے کروا رہا ہے. کیونکہ آپ مینز بن گئے نا کسی کے رزق کا ذریعہ. اب آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کرنے کے لیے ویسے بہیو کرنے کی, تم مجھے مانو نا. گھر والوں پہ اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے تم مجھے ایکنالج کرو نا, میں تو کما کے, وہ عورت ہو یا مرد ہو, اس سے جینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے ایکنالج کرو, میں لا رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, all of that. تو وہ جب سب چیزیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ تو شیطان آپ سے کروا رہا ہے. تو کانشیسنیس تو چلی گئی نیچے, اور وہ جو سول ورک تھا وہ تو کہیں نیچے چلا گیا. اصل میں جب جرنی آپ کی ہوتی ہے, جب اگر فرض کریں کہ آپ کو بہت خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا ہو اور آپ کی بیٹی ہو گئی, اس وقت بتائیے کہ آپ کی کانشیسنیس کہاں ہوگی؟ سچ سچ بتائیں, ہے نا, کوئی نہیں ہوگی کانشیسنیس. یا مطلب اس وقت آپ جبر اور صبر کا فرق پہ میں بہت بات کروں گی, بیکاز جبر ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ پی کے بس یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا بھائی اب کیا کریں, مجبوری ہے. وہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ, کہ آپ شکر, صبر کے ساتھ شکر بھی آنا چاہیے. یہ جبر کا مطلب بالکل صبر نہیں ہے. اگر فرض کریں آپ کی کہیں جاب چلی گئی, آپ کہیں کام کر رہے تھے, کسی بھی وجہ سے کسی نے آپ کے ساتھ بھلے زیادتی کر دی اور آپ کی جاب چلی گئی, تو کیا آپ نے صبر کیا؟ کیا آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو سمیٹا اور آپ نے کہا کہ میرے رب پہ میرا توکل ہے اور میں آگے بڑھ جاؤں گا, کوئی بات نہیں, اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے. مطلب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, آئی ایم شور ٹیلنٹ دیا ہے, سب چیزیں دی, ہم نے پازیٹیو نہیں سوچا نا, کانشیس نہیں ہے. اب ہم نیگیٹو جذبات میں بہے چلے جا رہے ہیں, یا تو پرانے باس کو گالی بک رہے ہیں, یا پھر ہم گھر والوں کو بلیم کر رہے ہیں. یہ سب یہ ایک نارمل ری ایکٹیو بیہیویئر ہے, مطلب ایک نارمل بات ہے نا. سو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے منع فرمائی. یہ تو میں آپ کو بہت میجر مطلب بہت میجر لائف کے انسیڈنسز بتا رہی ہوں. میں نے تو ایسے بھی دیکھا آج کل کے بچوں کو, مطلب جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہماری اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی امی کے, خیر ہماری تو آج بھی نہیں ہوتی امی کے سامنے اتنی اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت. لیکن وہ کسی کا جوڑا خراب ہو گیا تو او گاڈ ہنگامہ مچ گیا بھائی, مطلب وہ کوئی ایک بہت بڑی بگ ڈیل ہو گئی. تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ پھر کانشیسنیس تو گئی تیل لینے نا, مطلب وہ تو ہے نہیں اس وقت کہیں, ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم اپنے جذبات میں کہاں. ایک جوڑا ہے جسٹ اے ڈریس. اجے کہ میں ایسی کلاس کی بات کر رہی ہوں جہاں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مطلب آپ باہر جائیں گے دوبارہ پیسوں سے چیز خرید لیں گے. تو میں صرف ہم بات کر رہے ہیں کانشیسنیس کی. یہ ہمارا سول ورک ہے جو تقوی کو ہم نے اچیو کرنا ہے. پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو آپ پرہیزگاری ہوگا, باہر مسجد سے نکلیں تو ایک بڑی سی آپ گالی نکالیں. دس از ناٹ پرہیزگاری, آئی ایم سوری ٹو سے. یا آپ سارا وقت جو ہے وہ مسجد جائیں اور اس کے بعد جب لوگوں کو کی حقوق العباد کی باری آئے تو آپ ان کے ساتھ ہاتھ کریں. یہ بالکل مطلب ایسا, یہ آپ بالکل کانشیس نہیں ہیں. یہ کوئی کانشیس بیہیویئر, میں کوئی نہیں ہوتی آپ کو جج کرنے والی, لیکن میں صرف آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ یہ کانشیس نہیں. کانشیسنیس یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کی نیت صاف ہو, پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہو وہ بے شک آگے پیچھے ہو گیا ہو, لیکن آپ کو اللہ کا خوف ہو.
اور آپ اس خوف یا محبت یا اللہ کی یاد ہو, میں آئی تھنک دیٹس اے بیٹر ورڈ, اللہ کی یاد ہو اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ پھر اپنے آپ کو مینج کریں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.